رسولكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور سرکار صلی السلام کی نظر رحمت سے اللہ کی اس گھر میں 2 سورتوں کا درس قرآن مکمل ہونے کے بعد تیسری سورت کا درس آج سے شروع ہے، اور وہ تیسری سورت سورہ نساء ہے۔ نساء عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام نساء اس لیے ہے کہ اس عورت میں زیادہ احکام عورتوں کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے نکاح کے حوالے سے، ان کے حق بہن کے حوالے سے، عورتوں کے ساتھ 1 2 3 4 تک شادی کرنے کے حوالے سے، چونکہ ان کے احکام کا زیادہ ذکر ہے، وہ اسلام نے اس سورت کا نام اس سورہ نساء رکھا ہے۔ دوسری بات، اس لیے بھی یہ سورہ نساء نام رکھا گیا ہے کہ جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، وہ عزت کسی اور دین اور مذہب میں عورت کے حصے میں نہیں آئی، چاہے وہ عورت ماں کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو یا بہن کے روپ میں ہو۔ جو عزت اسلام نے اس عورت کو دی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے بھی قومیں گزری ہیں کہ جو اس عورت ذات کو منحوس قرار دیتی تھی، عورت ذات سے جو ہے بڑی بدشگونی کی جاتی تھی، عورت ذات کو جو ہے ایک اضافی بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کے گھر میں بچی ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ یعنی اسلام نے زمانے جاہلیت اور دیگر جو مذاہب میں عورت کے حوالے سے گھٹیا ترین نظریات ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک سورت کا نام بھی جو ہے نساء سے رکھا۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، حضور فرماتے ہیں کہ جنت سدرۃ المنتہا پر تھی اور میں اس جنت کو لے کر ماں کے قدموں میں رکھتی ہوں۔ لیکن اب یہ ماں کے قدموں میں جو جنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائی ہے، یہ اسلام نے اس کو عزت دی ہے۔ یہ مقام کہ جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں میں بٹھا کے حج عمرہ کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں، تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں جب تجھے دیکھ کے مسکراتی ہے تو اس کی ایک مسکراہٹ کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ پھر حضور نے بیٹیوں کے حوالے سے کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کو ادب سکھائے، تربیت سکھائے اور ان کو ان کے گھر کا مالک بنا دے، یعنی نکاح کر دے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے اکٹھا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عزت عورت کو ملی ہے وہ اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کی بڑی عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ شوال کا مہینہ گزر رہا ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی اسی شوال کے مہینے میں نازل ہوئی، اور اس لیے شوال کے مہینے میں نازل ہوئی کہ غزوہ احد جب ختم ہوا شوال کے مہینے میں، تو جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان صحابہ کرام کی جائیداد کی وراثت کے مسائل کھڑے ہوئے، پھر جو یتیم بچے تھے ان کے حقوق کے مسائل کھڑے ہوئے،
تو وراثت اور یتیموں کے حقوق کے حوالے سے جو مسائل سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کو بھی بیان کیا کہ یتیموں کا کیا حق ہے، وراثت کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اور خاص طور پر اگر اس کا خلاصہ میں عرض کروں تو ابتداءً اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بیان کیا، پھر جو ہے یتیموں کے حقوق کا معاملہ بیان کیا، وراثت میں ان کے احکام ذکر کیے، معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے طریقوں کو بیان کیا گیا، 1 سے لے کر 4 تک کی مردوں کو شادی کی اجازت کا تذکرہ اور اسی صورت میں ہوا، بے حیائی اور برائی کو ختم کرنے کے لیے جو اسلام کی ابتدائی تعلیمات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اور اس لیے یہ سورہ مبارکہ ہمارے لیے اس لیے بھی سیکھنا ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تاکہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے اس شرعی حق کو سمجھ سکیں اور عورتیں بھی جو ہے اپنی حیثیت کو جو ہے وہ جان سکیں کہ اسلام نے ہمیں کیا کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آج کے اس جدید ماڈرن اور لبرل کئی ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن میں خاص طور پر عورتوں کو فوکس کر کے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا، اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، تو یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو حقوق اور جو عزت اور احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے، کسی اور مذہب سے ہمیں یہ تعلیم نہیں ملتی۔ تو الغرض اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کے ساتھ فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منھا زوجہا، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو۔ اب یہ انسانی تخلیق کی ابتدا ہے، اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو یہ وحدت کا ہمیں درس دیتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ ہم سب انسان ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، کہ ہمارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے اور ہماری روحانی ماں حضرت حوا وہ ایک ہے۔ تو اس لیے یہ تصور اس لیے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو عربی ہونے کی بنا پہ، اجمی ہونے کی بنا پہ، امیر ہونے کی بنا پہ، غریب ہونے کی بنا پہ باقی انسانوں سے بلند نہ سمجھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا فضل عربی علی اجمی ولا اجمی علی عربی، اور رسول نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، الا تقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر، کہ جو تقوی کے اعتبار سے جتنا اعلیٰ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اتنا پسندیدہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے تعصب اور گروہ بندی، جتھا بندی اور یہ تصورات ہمارے معاشرے میں بجائے کم ہونے کے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئی معیار نہیں ہے، یہ چیزیں معیار نہیں ہے کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا یہ سٹیٹس ہے، میرا یہ سٹیٹس ہے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خدا بھی ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے، اور تمہارا دین اسلام بھی ایک ہے۔ تو اس لیے اسلام ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے، اجتماعی سوچ کا درس دیتا ہے، ایک جگہ پہ جڑنے اور اکٹھے ہونے کا نام دیتا ہے۔ اپنے بدقسمتی سے طرح طرح کے نئے نئے ناموں پہ اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، کہیں پہ قوم کی بنا پہ تقسیم ہے، کہیں پہ خاندان کی بنا پہ تقسیم ہے، کہیں پہ رہائش کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ تو یہ چیزیں کوئی شریعت کا معیار نہیں۔ اور پھر
سورت کی ابتدا اللہ نے فرمائی اللہ سے ڈرو. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں جو ہے وہ پڑھی ہے. نکاح کے خطبے آپ نے کبھی نکاح کا خطبہ سنا ہو تو اس میں 3 آیات مبارکہ سرکار اسلام نے سلیکٹ کی. ان 3 میں سے ایک آیت یہ اور 3 آیتیں جو حضور نے نکاح کے خطبے میں سلیکٹ کی ہیں تینوں کا ابتدائی جو خطاب ہے وہ یہ ہے کہ یا الذین آمنوا اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یعنی سورہ یاسین بھی ہے, سورہ رحمان بھی ہے, باقی سارا قرآن برکت والا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر حضور نے نکاح کے خطبے میں جن 3 آیتوں کا انتخاب کیا ان میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ سے ڈرو. یہ کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ مرد اور عورت کے نکاح کا ہو جانا یہ محض 2 وجودوں کو آپس میں جوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ نکاح ایک نئے خاندان کی بنیاد ہے, نکاح ایک نئی نسل کی بنیاد ہے, نکاح ایک نئے قبیلے کی بنیاد. تو وہاں پر ان 3 آیتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ مرد عورت کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور عورت مرد کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرے, اور اس طرح ان کی جو زندگی ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اگر گزرے گی تو ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی بھی جو ہے جنت ہے, اور اس کا اجر اللہ آخرت کے بعد بھی ان کو عطا فرمائے گا. تو فرمایا تم ایک جان سے پیدا کیے گئے. فرمایا آدم کو پیدا کیا, پھر ان سے اما حوا کو پیدا کیا, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا, اور پھر ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پھیلا دیا. یعنی آدم علیہ السلام اس لیے جنت سے زمین پہ بھیجے گئے. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ انسانی نسل کو آباد کرنا تھا. آدم علیہ السلام کو بھیجا, پھر حضرت اما حوا کو بھیجا. 300 سال کی جدائی کے بعد پھر اللہ نے میدان عرفات میں ان کی ملاقات کروائی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے نکاح کا حکم جاری کیا. پھر اس سے جو ہے حابیل قابیل اور ان کی 2 بہنیں, اور پھر اس طرح آگے نسل انسانی بڑھتی گئی. اور آج آپ دیکھ لیں کہ کم از کم 8 ارب انسان جو ہے وہ اس دنیا سے آباد ہیں, اور کئی ارب اسلامی ملک سے چلے گئے. تو ان کی ابتدا آدم اور حضرت اما حوا ہے. فرمایا والنساء, مردوں کو پیدا کیا اور عورتوں کو پیدا کیا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, الذی تساءلون بہ والارحام, جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو. یعنی جس رب کے نام سے تم مانگتے ہو, جس رب کے نام سے تم دعا کرتے ہو, جس رب کے نام سے سوال کرتے ہو, اس سے ڈرنے والے بھی بنو. یہ نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کرو, اللہ سے مانگو, اللہ اپنی رحمت بھی دے, نعمت بھی دے, اور اس کے احکام کے بارے میں تم بے فکر ہو کے رہو. نہیں, فرمایا قدم قدم پر جو ہے اس سے ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں اس حکم عدولی میں جو ہے ہم پہ ناراض نہ ہو جائے. اور فرمایا والارحام, اور رشتے داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اللہ سے بھی ڈرو اور اس کے حق اور حکم کی ادائیگی میں ڈرو. والارحام, اور رشتے داروں کے بارے میں بھی ڈرو. اور رشتے داروں کے بارے میں ڈرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوشش کرو رشتے داروں سے قطع تعلقی وہ تمہاری وجہ سے نہ ہو, تمہاری وجہ سے